إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور چھتوں پر تشریف فرما میری پیاری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبیوں کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، رمضان کی اس رات میں جو یہ بہترین دینی مجلس کا انعقاد کرایا گیا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام افراد جنہوں نے اس طریقے کا نظم کیا جہاں پر لوگوں کو قرآن کی باتیں سنائی جا سکیں، لوگوں کو ان کے رب کا فرمان سنایا جا سکے، ان کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ان کے دلوں تک پہنچایا جا سکے۔ آج اس مختصر سی گفتگو میں میں چاہوں گا کہ یہاں پر جو بھی حضرات میرے ساتھ رہیں گے ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، اگر یہاں پر آپ ہیں تو پلیز اللہ کے واسطے مجھے سننے کی کوشش کریے گا۔
ورنہ آج ہی کوئی نیا نہیں ہے کہ انوکھا جلسہ ہو رہا ہوگا. اس طرح سے نہ جانے کتنے جلسے ہوئے. آپ 25 کے ہیں اور پچھلے 15 سال سے آپ اس طریقے کے جلسے سنتے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ جلسے سننے اور سنانے کے لیے صرف نہیں ہوتے ہیں. یہ جلسے یہاں سے سننے کے بعد یہاں تک دماغ تک لے جانے کے بعد دل میں اتارنے کے ساتھ اور اپنے جسم کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا نام الاستماع ہوا کرتا ہے. نبی کی باتوں کو سننا ہوا کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو سننا ہوا کرتا ہے. اور اگر اس طریقے کا ہمارا استماع ہے، اگر اس طریقے کی ہمارا جذبہ ہے، تب تو ہمارے یہ جلسے کامیاب ہیں. ہمارا اس جلسوں میں بیٹھنا یہ ہمارے کسی کام آ سکتا ہے. ورنہ اسی طریقے سے ہم روایتی انداز میں، ٹریڈیشنل وے میں ہم سنتے رہے اور اپنی سننے والی باتوں کو یوں ہی نکالتے رہے تو پھر ہمارے اس سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں. تھوڑا سا کچھ روحانی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، جہاں پر ہمارے دلوں کو اللہ سے جوڑا جائے گا، جہاں پر ہمارے دلوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑا جائے گا. اور وہ دل ہمارے جو دل پتھر کی طرح ہو چکے ہیں، وہ دل ہمارے جن پر قرآن کی بات آتی ہے اثر نہیں کرتی، جن کو نبی کا فرمان سنایا جاتا ہے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے دلوں کو بتایا جائے گا یہ اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد بھلانے کے لیے نہیں سنا جاتا ہے. ایسے دلوں کو بتایا جائے گا ان دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. ایسے دلوں کو بتایا جائے گا ان دلوں کے اندر اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، ان دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تاکہ یہ دل جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو بقلب سلیم، ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے ڈرتا ہو، اس کے دل کے اندر ڈر ہو اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، تاکہ ان دلوں کا کوئی فائدہ ہو سکے. ورنہ وہ دل جہاں پر اللہ کی نافرمانی بسی ہوئی ہو، وہ دل جہاں پر اللہ کی چیزوں سے اجتناب، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے اجتناب بھرا ہوا ہو، ایسے دلوں کا میرے بھائیوں کوئی سروکار نہیں ہوگا. ایسے دلوں کو جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا، ایسے دلوں کو جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، آج کی اس روحانی مجلس میں بس میرا یہی پیغام ہے، اپنے آپ سے بھی آؤ ایک اللہ کی طرف آؤ، اپنے دل کو اللہ سے جوڑو. کب تک ہم اپنے دلوں کو میلوں سے جوڑے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے دلوں کو یوٹیوب کی رنگینیوں سے جوڑے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے دلوں کو یہاں میوزک سے نکلنے والے فلاں ہیرو کے گانوں سے جوڑتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی آنکھوں کو یہ یوٹیوب اور فیس بک پر اور انسٹاگرام پر چلنے والی اسکرین کی گندی چیزوں سے جوڑے رہیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے جو ہمیں دعوت دے رہا ہے. کس بات کی دعوت دے رہا ہے؟ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو چینج کر لو، اپنے آپ کو بدل لو، اپنے آپ کی حالت کو چینج کر لو. اور اللہ رب العالمین کتنے ہی بہتر انداز میں، کتنے ہی خوبصورت انداز میں ہم کو بتلا رہا ہے. یہ رمضان صرف یہ نہ سمجھو ہر سال آئے گا بس چلا جائے گا، ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. میرے بھائیو، رمضان کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، روزے کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں، ہم پیاسے رہیں، ہمارے دل پر کوئی اثر نہ آئے، ہمارے جسم پر، ہمارے چہرے پر، ہمارے بالوں پر، ہمارے رہنے کے اسٹائل پر، ہمارے کپڑوں پر، ہمارے چلنے پھرنے کے انداز پر، ہمارے بولنے کے انداز پر، لوگوں کے ساتھ معاملات پر ہمارا کوئی اثر نہ پڑے. رمضان اس لیے نہیں آتا ہے میرے بھائیوں. کس لیے آتا ہے رمضان؟ کس لیے آتا ہے؟ اللہ رب العالمین خود ہی جواب دیتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے
اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے بھائیو، آپ اگر 50 کے آپ کی زندگی میں بلوغت کے بعد 15 کو مانتا ہوں آپ بالغ ہوئے، آپ کی زندگی میں 35 مرتبہ رمضان آیا ہے، آپ کی زندگی میں 35 مرتبہ رمضان آیا، آپ نے روزے رکھے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، تراویح کی نمازیں پڑھی، لیکن رمضان آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کر پایا، آپ کو بدل نہیں پایا، آپ کے دل کو اللہ کی طرف لوڑ نہیں پایا۔ آپ نے تو کیا کیا ہے، رمضان کے مہینہ تھا، آپ نے تراویح پڑھی، آپ نے قرآن کی تلاوت کری، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ چلا گیا، آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کر، اللہ کی چیزوں کو چھوڑ کر، مسجدوں کو چھوڑ کر، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر آپ میلوں کی طرف چلے گئے، آپ ٹھیلوں کی طرف چلے گئے۔ آپ نے جو تمام کام، تمام برائیاں جو آپ نے روکی رکھی تھی، ان تمام کو چھوڑ کر آپ اللہ سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہ مقصد رمضان کا نہیں ہے میرے بھائیو۔ رمضان کا مہینہ تو اس لیے آتا ہے تاکہ وہ مسلمان جو اللہ سے دور ہوا ہے، وہ مسلمان جو مسجدوں سے دور ہوا ہے، وہ مسلمان جو اللہ کے قرآن سے دور ہوا ہے، اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اس کو اللہ کی کتاب سے جوڑا جائے، اس کو اللہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جوڑا جائے۔ اس لیے قرآن، اس لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، تم پر یہ روزے فرض کیے گئے، اس سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ مقصد کیا ہے؟ کیا تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصد ہے؟ کیا تمہیں صرف اور صرف تراویح کی نماز پڑھانا مقصد ہے؟ کیا صرف اور صرف اس طرح کے جلسے کرانا مقصد ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین بڑے کھلے انداز میں ہم کو بتاتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ صرف تقوی سننے کا نام نہیں ہے۔ تقوی سن لیا جائے، تقوی کیا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ ارے میرے بھائیوں، تقوی تو اصل دین ہے، تقوی تو دین کی اساس ہے، تقوی تو دین کی بنیاد ہے۔ اگر انسان کے اندر تقوی نہیں، اس کو مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر تقوی نہیں ہے تو اس کو مومن کہلوانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، تاکہ ہمارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ بیٹھے ہیں، دیکھو ان کو، چہروں کو، رمضان رکھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، پورا دن قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد یہ میلے جائیں اور اپنے آپ کو سمجھے متقی، روزہ رکھتے ہوئے سحری کھانے کے بعد 1 گھنٹہ موبائل چلائے، وہاں پر فیس بک، انسٹاگرام کی گندیوں کو دیکھیں، اور یہ اپنے آپ کو متقی کہیں، اپنے آپ کو پرہیزگار کہیں۔ یہ تقوی نہیں ہوا کرتا ہے، یہ اللہ کا ڈر نہیں ہوا کرتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اللہ کے واسطے بدلیے اپنے آپ کو۔ کب تک یوں ہی ہم بے راہ روی کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک اللہ سے دور ہوتے رہیں گے؟ آئیے اللہ کی طرف، اللہ بلا رہا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے لگاتار سود کھانے کی وجہ سے، ان کے لگاتار سٹوریا بنے رہنے کی وجہ سے، جوا باز بنے رہنے کی وجہ سے، لگاتار ہر طرح کی کھلم کھلا نافرمانیاں کرتے رہنے کی وجہ سے کورونا وائرس ان پر آیا، مسجدیں بند کر دی گئیں،
لیکن پھر بھی ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. ہم بلانا چاہتے ہیں انہیں اللہ کی طرف، لیکن نہیں، انہیں نہیں آنا ہے اللہ کی طرف. میرے بھائیو، اللہ بلا رہا ہے، ہم اللہ کی طرف آئیں، ہم لوٹ آئے اللہ کی طرف، اور ہم اپنی زندگیوں کو اوپر سے لے کر نیچے تک جہاں جہاں بھی خرابیاں ہیں ہم میں، ہم ان کو سدھارنے کی کوشش کریں. میرے بھائیو، شیطان تو لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے، شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں جتنا ہمارا من کرے گا ہم اسلام کی بات کو مانیں گے، جتنا ہمارا دل کرے گا ہم اسلام کو فالو کریں گے، ہم اسلام کی بات کو مانیں گے. میرا من آئے گا تو میں 2 ٹائم کی نماز پڑھوں گا. میرا من کرے گا، میں فجر کی نماز پڑھنے کا من نہیں کر رہا، میں نہیں پڑھوں گا. میرا عشاء کی نماز پڑھنے کا من نہیں کر رہا، میں نہیں پڑھوں گا. ہمارا جتنا من کرے ہم اسلام کو مانیں. شادی بیاہ میں ہمارا جتنا من کرے گا مولوی صاحب کو بتا دیں گے ہم نے اچھے طریقے سے نکاح کیا ہے، لیکن بیک سائڈ سے پیچھے سے روپیہ بھی لے لیں گے. ہمارا جتنا من کرے گا ہم اتنا اسلام کو مانیں گے، اور جتنا من نہیں کرے گا ہم اسلام کو نہیں مانیں گے. میرے بھائیو، یہ اصل نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. جتنا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، جتنا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، ان کاموں میں اللہ کی فرما برداری کرو. ان کاموں میں تم محمد الرسول اللہ کی فرما برداری کرو. ان تمام کاموں میں اللہ کی بات کو ماننا ہے، ان تمام کاموں میں اللہ کے پیچھے چلنا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اللہ جانتا ہے اس کے قدم مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، کون اس کے قدموں کو روک رہا ہے؟ اس کے قدموں کو شیطان روک رہا ہے. یہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، کون اس کے قدموں کو روک رہا ہے؟ یہ میلے جا رہا ہے، کون اس کے قدموں کو میلے کی طرف لے جا رہا ہے؟ رمضان کے مہینے بھی اس سے نہیں روکا جا رہا. یہ اپنے موبائل میں گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ حرام کا کھا رہا ہے، یہ IPL میں سٹا لگا رہا ہے، یہ جوا کھیل رہا ہے، یہ رشوتیں لے رہا ہے. کون ان چیزوں کی طرف اس کو بلا رہا ہے؟ اس کو شیطان ان تمام چیزوں کی طرف بلا رہا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، تم شیطان کی اتباع نہ کرو. میرے بھائیو، تم شیطان کو نہیں جانتے ہو. یہ شیطان تو تم کو جس طریقے سے اس کو جہنم سے نکال دیا گیا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا اور جہنم میں اس کو ڈال دیا گیا، یہ بھی چاہتا ہے ان تمام لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائے. اس عظیم کو بھی لے جائے، اس صادق کو بھی لے جائے، اس فلاح کو بھی لے جائے. یہ تمام کو جس طریقے سے اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا، یہ تمام لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لکم عدو مبین. میرے بھائیو، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہم نہیں بچ رہے شیطان سے. شیطان کس کس طریقے سے ہمیں پھنساتا ہے ہمیں نہیں پتا، اور ہم غافل ہیں. ارے میرے بھائیو، غافل کیوں ہیں ہم؟ کیوں ہیں غافل؟ مرنا نہیں ہے کیا؟ موت نہیں آتی؟ موت کو اللہ نے مار دیا ہے.
اب نہیں آئے گی عظیم پہ، چلو جو کرنا ہے کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں سے ان کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ اعراض میں ہیں، لوگ اللہ سے غفلت میں ہیں، اللہ سے دور ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، موت نہیں آئے گی کیا ہم پر؟ آئے گی۔ جب آپ کے گھر میں آپ کے باپ کا انتقال ہوا ہے نا، تو آپ کو بھی آئے گی۔ آپ کو چھوڑ کر آپ کی ماں گئی ہے تو آپ کو بھی جانا ہے۔ آپ کو چھوڑ کر آپ کا بیٹا، پوتا، بھائی، بہن گئے ہیں تو آپ کو بھی جانا ہے۔ ہم سب کو جانا ہے۔ ہم کیوں نہیں یاد کرتے موت کو؟ ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ میں آیا ہوں وین سے، ٹکر لگ جائے گی، بیچ میں اڑ جاؤں گا، پتہ نہیں چلے گا، صبح کی سحری نہیں ملے گی۔ لیکن ہمارا کیا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ہمارا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن ہم اللہ سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ان تمام بے راہ روی کو چھوڑ کر آ جائیں اللہ کی طرف۔ اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے۔ کیا اس طریقے کی باتیں، کیا اللہ کا فرمان، کیا اللہ کا کلام ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا ہے؟ ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے دلوں تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن کی باتیں ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر پہاڑ پر بھی ہم اس قرآن کو نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن دیکھو اس مسلمان کو، دیکھو اس مومن کو، اس کو اللہ کا فرمان سنایا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے مولانا صاحب کتنا ہی سمجھا لو، میں نماز چھوڑتا تھا، چھوڑتا ہوا آؤں گا، میں قرآن نہیں پڑھتا تھا، نہیں پڑھوں گا، میں رشوتیں لیتا تھا، لیتا ہی آؤں گا، میں جوا کھیلتا تھا، کھیلتا ہی رہوں گا، میں سٹے بازی کرتا تھا، کرتا رہوں گا، میں اپنے موبائل کے ذریعہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا تھا، کرتا رہوں گا۔ مجھے اللہ کی باتوں سے، مجھے قرآن کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ اللہ ہم سے غافل ہو گیا ہے، اللہ ہم کو دیکھ نہیں رہا، اللہ ہم کو سن نہیں رہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، یہ ظالم، یہ سٹا لگانے والے، یہ جوا کھیلنے والے، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یہ رات کی تاریکیوں میں اپنی موبائل پر گندگیوں کو دیکھنے والے، یہ اپنی عبادتوں میں اللہ کی، اپنی بدعتوں کے ذریعہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ سو گیا ہے، لا تاخذہ سنہ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اللہ سوتا ہے۔ اگر رات کی تاریکی میں جنگل پہ جا کر اگر وہاں پر بھی شراب پیو گے، وہاں پر بھی وائن پیو گے، عطا مانے کی ایک تاریک دکان میں جا کر وہاں پر بھی اگر غلط کام کرو گے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، یہ ظالم اللہ کو غافل نہ سمجھے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم دیکھ رہے ہیں، عظیم کو بھی دیکھ رہا، آفتاب کو بھی دیکھ رہا، سلمان کو بھی دیکھ رہا، یہ کس طریقے سے میری نافرمانی کر رہا ہے، یہ کس طریقے سے سٹے میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی سٹے کی دعوت دے رہا ہے۔ میں آج 5000 جیت گیا، حیدرآباد کے میچ میں 10,000 جیت گیا، میں 1 لاکھ جیت گیا، تو بھی آج سٹے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کیا عظیم سے غافل ہو گیا؟ اللہ کیا آفتاب سے غافل ہو گیا؟ اللہ کیا سلمان سے، محمد سے کیا غافل ہو گیا ہے؟ نہیں، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، دیکھتا ہوں کتنا گناہ کرتا ہے، کتنا گناہ کرتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب اس کا سر، جب پانی سر سے اونچا ہو جائے گا، جب یہ اپنے سٹے کی انتہا پر پہنچ جائے گا، جب یہ اپنی نافرمانی کی، اپنی شراب نوشی کی، اپنی بدکاری کی،
اپنی زناکاری کی, اپنی حرام خوری کی, اپنی جوا بازی کی, جب یہ انتہا پر پہنچ جائے گا ہم اس کو پکڑ لیں گے. ان بطش ربک لشدید. اے لوگوں غافل کیوں ہو گئے, اے لوگوں اللہ سے دور کیوں ہو گئے, اللہ کا ڈر تمہارے دلوں سے کیوں نکل گیا ہے؟ اللہ کو رحمان سمجھ رکھا ہے, اللہ کو رحیم سمجھ رکھا ہے. ہاں اللہ رحمان ہے, ہاں اللہ رحیم ہے, لیکن جب پکڑنے پر آئے گا تو اس نے نمرود کو بھی توڑا ہے, اس نے شداد کو بھی توڑا ہے, اس نے قارون کو بھی توڑا ہے. بڑے بڑے مالدار تھے, بڑے بڑے میلوں والے, بھٹے والے, فیکٹریوں والے تھے, بڑے بڑے گھروں والے تھے. اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. اللہ رب العالمین سب کو دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں بس یہی پیغام ہے. اب بہت ہو چکا, اب اللہ سے اور دوری برداشت نہیں ہوتی جتنی دوری موبائل سے کر رکھی ہے. ارے میرے بھائیوں کبھی سوچا ہے اتنا قریب کبھی ہم نے قرآن کو بھی کیا ہے؟ جو دن رات 6 سے 5 گھنٹہ 8 گھنٹہ ہم قرآن کی اسکرینوں پہ گزار رہے ہیں, کیا کبھی ہم نے قرآن کو اپنے سے بھی لگایا ہے؟ بھائیوں ایک بات میں بھی جانتا ہوں, میں بھی اس سے سفر کر رہا ہوں. آج ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے. جتنا ہم پیسے کی طرف بھاگ رہے, جتنا ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے, جتنا پیسہ آئے پیسہ, ہم عبد الدینار و عبد الدرہم بن چکے ہیں. ہم درہم کے, ہم ڈالر کے, ہم یورو کے, ہم ان تمام چیزوں کے غلام بن چکے ہیں. جتنا اس کے غلام بن چکے اتنا پیسہ ہم کو ستانے کے لیے تیار ہے. میں غریب ہوں, یہ غریب ہیں, انہیں لگتا ہے یہ بلڈنگوں میں رہنے والے سکون سے ہیں, انہیں یہ لگتا ہے فیکٹریاں چلانے والے سکون سے رہ رہے, یہ کمپنیوں کے مالک سکون سے رہ رہے. میرے بھائیوں سکون روپیے پیسے میں نہیں ہے, سکون آپ کی ان جائیدادوں میں نہیں ہے, سکون ان تمام چیزوں کی بڑی بڑی چیزوں کے مالک بننے سے نہیں ہوتا ہے. سکون تو اللہ سے ملنے میں آتا ہے, سکون تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے سے آتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے, اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے, دلوں کو چین ملا کرتا ہے. ارے یہ نوجوان کیا سمجھتا ہے میں فلاں صاحب کے گانے سنوں گا اور گانے سن کر سو جاؤں گا, گاڑی چلاؤں گا اور گاڑی چلتے چلتے گانے سنتا رہوں گا, میں اپنا میل پر بھٹے پر کام کرتا رہوں گا اور ہیڈ فون لگا کر میں گانے سنتا رہوں گا. اس کو کیا لگتا ہے اس کو سکون مل رہا؟ اس کو سکون نہیں مل رہا. وہ لیرکس جو ہیں, وہ الفاظ جو ہیں, اسے 1 منٹ کے لیے تو اچھے لگ سکتے ہیں, لیکن اس کا دل کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے, اس کے دل پر زنگ لگتی جا رہی ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. میرے بھائیوں اپنی زندگی میں اگر سکون چاہیے, اپنی زندگی میں اگر اطمینان چاہیے, اگر اپنی زندگیوں میں آپ کو خوشی چاہیے تو آئیے قرآن کی طرف. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے, اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملا کرتا ہے. ہمارے تو انداز ہی بدل گئے, ہمیں نہیں پتا ہمیں کہاں سے چین ملے گا, کہاں سے سکون ملے گا. ہم نے سب کچھ بدل دیا ہے میرے بھائیوں. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں استقامت کو لے کر آئیں, ہم تقوی کو لے کر آئیں, اللہ کے ڈر کو لے کر آئیں. ورنہ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو اس دل کو اس دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. نہیں ہے آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر. اللہ کی قسم ایک بندہ متقی نہیں ہے آج کے ٹائم پہ. یہ جو بول رہا ہے نا یہ بھی متقی نہیں ہے, نہیں ہے, اللہ کی قسم نہیں ہے. اسی بات کا افسوس ہوتا ہے اب میرا تقریریں کرنے کا من نہیں کرتا. میں منع کر دیتا, پوچھو ان سے, میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا. سمجھائے کس کو؟ میں خود اللہ سے نہیں ڈرتا, میرے اندر خود اللہ کا ڈر نہیں ہے. میں کسے سمجھاؤں, کس کو اللہ کا ڈر دلاؤں؟ بس ایک امید کے ساتھ آ جاتے ہیں. وہ امید کیا ہے کہ ایک طریقہ ہے کہ اگر میں آپ کو حکم دوں گا تو میرے دل میں بھی کچھ آئے گا. بھائی صاحب دوسروں کو سمجھا رہے ہو, خود بھی سمجھ جاؤ. دوسروں اللہ سے ڈرنے کی دعوت دے رہے ہو, خود بھی اللہ سے ڈرنے لگو. بس یہی ایک وجہ ہے, ورنہ اس کے علاوہ اور میرے پاس بہت زیادہ ریزن نہیں ہے. میں آپ سے بڑا ہوں نہیں, میرے اندر آپ سے زیادہ اللہ کا ڈر نہیں ہے.
نہیں ہے میرے اندر اللہ سے آپ سے زیادہ اللہ کا ڈر. میرے بھائیوں ہمیں اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے. بدلیں اپنے آپ کو میرے بھائیوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ریکمنڈ کر کے جاؤں گا. یوٹیوب پہ رہتے ہو نا, بہت یوٹیوب چلاتے ہو, اب بھی نہیں چھوڑا جا رہا. وہ لوگ کافی اچھا کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ, نوجوان. ایک ہے یوٹیوب پہ یوتھ کلب کر کے, ان کو سنیے پلیز اللہ کے واسطے. میں بھی ایک دو بندہ یہاں پر سنتا ہو. یوتھ کلب کر کے, وہ تمام پاکستان سے ہیں, اپنے اہل حدیث بندے ہیں, نوجوان بندے جنہوں نے داڑھی رکھ کے, جو یونیورسٹیوں میں پہلے غلط کیا کرتے تھے, گمراہیوں میں تھے, تمام طریقے کی گمراہیاں ان کے اندر موجود تھیں, لیکن ان کے اندر جب اللہ کا ڈر آیا, جب ان کے اندر اللہ کا خوف آیا, تو وہ اب خود سنبھلے, خود اچھے طریقے سے سنبھلے, اب لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا تمام کو, پلیز ان کو سنیے گا, ضرور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ کچھ فرق آئے گا. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک, جتنے بھی اللہ رب العالمین کے فرائض ہیں ان کو ماننا, یہ تقویٰ ہے. اور جو تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی ہیں وہ بھی تقویٰ ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کے لیے میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائیو تقویٰ کی اہمیت کو سمجھنا ہو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب بھی اپنے خطبے کی شروعات کیا کرتے تھے, آپ اپنے خطبے کی شروعات میں وہ 3 آیتیں ضرور پڑھا کرتے تھے جس میں تقویٰ کی وصیت کی گئی ہے, جس میں تقویٰ کی دعوت دی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا, جو بھی بندہ اگر آپ کے پاس سفر پہ جا رہا ہے, آپ اس کو تقویٰ کی وصیت کر رہے ہیں. اگر کوئی حضر پہ جا رہا ہے, اگر کوئی جہاد پہ جا رہا ہے, اگر کوئی کسی بھی کام سے جا رہا ہے, آپ اس کو تقویٰ کی وصیت کر رہے ہیں, تقویٰ کی دعوت دے رہے ہیں. میرے بھائیو تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تقویٰ پورے کے پورے اسلام کا نام ہے. اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ ذرہ برابر بھی اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں, تو گویا کہ آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے, آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ نے جو تمام چیزیں ہم پر فرض کی ہے, ان تمام چیزوں کو ماننا, ان تمام چیزوں کو فالو کرنا اللہ کا ڈر ہوا کرتا ہے. اور جو تمام چیزیں ہم پر حرام قرار دی ہیں, ان سے بچنا یہ تقویٰ ہوا کرتا ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے. ایک بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے, وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے, وہ رمضان کے مہینے میں پورے 30 دن کے روزے رکھتا ہے, لیکن اگر اس کے یہاں سود خوری پائی جاتی ہے تو یہ بندہ کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا, کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا. چاہے پوری زندگی اپنی مسجد میں گزار دے, قرآن کی تلاوت کرتے کرتے, اللہ کی عبادت کرتے کرتے, یہ بندہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے, لیکن اگر یہ سود خوری جس کو حرام قرار دیا گیا, رشوت خوری جس کو حرام قرار دیا گیا, جوا بازی جس کو حرام قرار دیا گیا, زنا کاری جس کو حرام قرار دیا گیا, اگر یہ ایک بھی کام سے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, اگر اس سے نہیں بچ رہا تو زندگی بھر یہ متقی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہا ہے تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں یہ پورا حرام کا کھانے والے, اور 4 دن مسجدوں میں اونچی ٹوپی لگا کر دکھ جائیں تو ہم کہتے ہیں حاجی صاحب ہیں, پوری زندگی ہر سال حج کرنے نہ چلے جائیں, لیکن حرام کا کھا رہے, متقی نہیں. اور متقی نہیں تو پھر جنت کے خواب دیکھنا تھوڑے سے پیچھے ہی رکھیں, ان کی اوقات کے باہر ہے جنت کے خواب دیکھنا. میں مذاق نہیں کر رہا, اللہ کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. اگر ہم سے ہمارے حرام کے کھانے نہیں رکتے پھر تو ان کو کون سا پتا ہے ان کی نمازیں قبول ہو رہی نہیں ہو رہی, کبھار ان کی نمازیں قبول. جو کپڑا حرام کا ہو
اور اس میں جا کر فجر کی نماز ابھی پڑھیں گے وہ نماز نہیں قبول ہوگی. ایک تو یہ بھی ایک بڑا لاجک ہے. جب قبول ہی نہیں ہو رہی تو پھر آگے کے مراحل کہاں سے آئیں گے؟ تھوڑا سا میرے بھائیو غور کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ کے واسطے ہم سب میں آپ سب یہ سب جو بھی ہم غلط کر رہے ہیں, میرے لیول پہ شاید حرام کا نہیں ہے لیکن اور بھی بہت کچھ ہے. غیبت, چغلی, جھوٹ, جو بھی غلط کر رہے ہیں اللہ کے واسطے ڈائری لیجئے جا کر آج. یہ سننے کے بعد سننے سے نکال دینا, اس سے کام نہیں چلے گا. جائیے آج ڈائری نکالیے, دیکھیے موٹے موٹے کون سے گناہ میں کر رہا. زناکاری, شراب, جوا, جھوٹ, غیبت, چغلخوری, حسد, یہ دل کی بیماریاں. اس کے بعد اور بہت ساری بیماریاں. میری نماز چھوٹ جاتی ہے, میرا روزہ چھوٹ جاتا ہے, یہ بھی حرام کے کام میں آ جاتا ہے جب چھوٹ جائے. فہرست بنائے میرے بھائیوں, اور جہاں جہاں بھی کمی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ رمضان یہ چینج کرنے کے لیے آتا ہے, بدلنے کے لیے آتا ہے. یہ رمضان صرف ہمیشہ ایک مہینے کے لیے بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آتا. اور ایک تھوڑا سا سخت جملہ بولوں, سخت ہے معاف کر کے چھوڑ دینا. ان مسلمانوں کو, پیٹوؤں کو کیا سمجھ میں آئے گا یہ روزہ ہوتا کیا ہے؟ کیا بولا میں نے؟ پیٹوؤں کو. روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے ہمیں بھوکا رکھا جائے, ٹھیک ہے. اب بھوکا رکھنے کے بعد ہمارے اندر آئے روحانیت, اسپرچویلٹی آئے ہمارے اندر اللہ کا ڈر آئے, خوف آئے. لیکن ہماری سحری اتنی بھاری بھاری, اسی کو میں نے پیٹیو بولا تھا, ہماری سحری اتنی بھاری بھاری کہ پورے دن بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو ان کے اندر کہاں سے روحانیت آئے گی؟ کہاں سے ان کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا؟ کہاں سے ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو کیا سکھایا جا رہا ہے, کیسے اللہ کے قریب کیا جا رہا ہے؟ پھر اس کے بعد افطاری آئے گی تو افطاری میں تو اور پوری دنیا کا سب کچھ جھمیلا وہاں پر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے اندر روحانیت تب آئے گی جب روزے کے بعد ہم صبح میں بھی ہلکا کھائیں گے, رات میں بھی ہلکا کھائیں گے, پھر پورے رمضان ہم اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں گے, تب کام بنے گا. اور ایک اور بات ختم کروں آپ کی, یہ رمضان مجھے نہیں پتا یہ نوجوان بچے کہاں جاتے ہوں گے اپنا روزہ کاٹنے. موٹر سائیکل سے لے کے نکل گئے, گاڑی سے لے کے نکل گئے, کوئی سائیکل پہ لے کر نکل گیا. روزہ کوئی کاٹنے کی چیز ہے؟ روزہ رکھتے ہوئے آپ یہ پورا کوشش کریں, اگر آپ کی رات میں نیند پوری ہو گئی ہے تب تو ٹھیک, اگر رات میں نیند پوری نہیں ہوئی تو دن میں 2-3 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد اب جو روزے کا پورا دن ہے 12 گھنٹے, 11 گھنٹے, 10 گھنٹے آپ کا پورا اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے. یا تو آپ قرآن کی تلاوت کریں, یا فرض نمازیں پڑھیں, یا پھر نوافل کا اہتمام کریں. یہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر غیبتیں کرنا, یہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر IPL کے سٹوں کی باتیں کرنا, فلاں نے اتنے رن مار دیے, فلاں نے اتنا یہ کر دیا, یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں روزے کے منافی ہیں. روزے میں کم کھایا جاتا ہے, کم سویا جاتا ہے, کم باتیں کی جاتی ہیں, تاکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, تاکہ ہمارے اندر اللہ کی خشیتیں پیدا ہو جائے. ہم رمضان آیا ہے, اس روزے کے ذریعہ ہم سیکھ کر نکلیں گے انشاءاللہ, اپنے آپ کو بدل کر نکلیں گے. لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو روایتی انداز میں چلتے جاتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابی کو نصیحت فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا, اے میرے صحابی, آپ اپنے صحابی کو رخصت فرما رہے ہیں, آپ ان سے فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنتا, تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھنا. میرے بھائیو ایک نقطہ مجھے یہاں اس میں بھی سمجھ میں آیا ہے. آج کا میرا نوجوان یہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے, کوٹا جاتا ہے, کانپور جاتا ہے, دلی جاتا ہے, راجستھان جاتا ہے, پڑھنے کے لیے جاتا ہے.
یا پھر یہ نوجوان کام کرنے کے لیے جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے، پنجاب جاتا ہے، امرتسر جاتا ہے، یہ وہاں جا کر کیا کرتا ہے؟ میرے روزے چھوٹ جاتے ہیں، مجھ سے وہاں پر روزے نہیں رکھے جاتے، نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، مجھے وہاں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ ابھی کتنے بندے باہر ہوں گے، گاڑیوں پر چل رہے ہوں گے، بھٹوں میں کام کر رہے ہوں گے، چوک پر کام کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم سے اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، ہم سے روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیو، اس جملے پر غور کریے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتق اللہ حیثما کنتا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جودھ پور رہو اللہ سے ڈرتے رہو، دلی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، کانپور رہو تمہارے اندر اللہ کی خشیت ہونا چاہیے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ امرتسر میں تھے، تم نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، لیکن ٹانڈے کے اندر آ گئے، آپ روزے رکھنے لگے۔ میرے بھائیو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اتق اللہ حیثما کنتا، تو جہاں کہیں بھی رہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر رہنا، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رہنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسری نصیحت فرماتے ہیں، واتبع السیئۃ الحسنۃ۔ اے میرے صحابی، ایک بات کان کھول کر سن لینا، تو انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان کو شیطان بہکانے میں لگا ہوا ہے، انسان کا دشمن شیطان اس کو اللہ سے دور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر تو نماز کو چھوڑ دے، اگر تجھ سے روزہ چھوٹ جائے، اگر تو کسی سے ایک بار سٹا لگا لے، ایک بار تو کوئی رشوت کا کام کر لے، ایک بار تجھ سے زناکاری ہو جائے، ایک بار تجھ سے بدکاری ہو جائے، ایک بار تو اپنے موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھ لے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تجھ سے غلط کام ہو گیا ہے، تجھ سے برائی ہو گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ واتبع السیئۃ الحسنۃ، اب اس برائی کے بعد کوئی اچھا کام بھی کر لینا، کیونکہ اگر تو اچھا کام کرے گا، تیرا یہ اچھا کام پچھلے گناہوں کو تمام کو معاف کر دے گا، تمام کو مٹا دے گا۔ ہم کوئی غور نہیں کرتے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر ہم گناہ کرنے کے بعد فوراً اس سے نہ ہٹ جائیں اور بھلائی کی طرف نہ آ جائیں، تو پھر ہم اس برائی کے دلدل میں چلتے چلے جاتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واتبع السیئۃ الحسنۃ، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے اس کے بعد تم اچھائی کر لیا کرو۔ اس کے بعد تیسری نصیحت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وخالق الناس بخلق حسن۔ اے معاذ، اے ابو ذر غفاری، تم اس بات کا خیال رکھنا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، یہ بھی تقویٰ کے اندر آتا ہے۔ اسی کو میں نے تیسری چیز کہا تھا، تقویٰ کے اندر کیا آتا ہے؟ موٹے طور پر آپ کے فرائض، آپ کا نماز پڑھنا تقویٰ کے اندر، اور حرام کھانے سے بچ جانا یہ بھی تقویٰ کے اندر، یعنی فرائض کو ماننا، محرمات سے بچنا یہ بھی تقویٰ کے اندر، اور تیسرے نمبر پر لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ بھی تقویٰ کے اندر آتا ہے۔ مثال سے سمجھاؤں؟ سمجھیے، جو نماز تو پڑھتا ہے، مثال کے طور پر 5 ٹائم کا نمازی ہے، لیکن میرے پاس آ گیا، مجھے گالی دے کر چلا گیا، کیا وہ متقی ہو سکتا ہے؟ نہیں، متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جو تہجد کی نماز پڑھ رہا لیکن اپنی بیوی کو مار پیٹ کر رہا ہے، کیا وہ متقی ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا مجھ سے جھگڑتا نہیں، اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا مجھے گالی دے کر نہ جاتا، اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا تو دکاندار سے نہ لڑتا، وہ بازار کے اندر لوگوں سے لڑتا جھگڑتا نہ پھرتا، وہ اپنی بیوی کو نہیں مارتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ بھی آپ کا تقویٰ کے اندر آتا ہے، اور ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ سمجھاؤں گا، تقویٰ اور ولایت مطلب اللہ کی دوستی، یہ بالکل ایک دوسرے کے مترادف ہے، پریاواچی ہے ایک دوسرے کے۔
اگر کسی کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا وہ لازمی طور پر اللہ کا دوست ہوگا. اگر کوئی اللہ کا دوست ہوگا تو لازمی طور پر وہ متقی ہوگا, اس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا. لیکن آج ہمارے اللہ کے ولی کے نام پر ہم کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں؟ مزاروں پر ولیوں کے نام پر, اللہ کے دوست کے نام پر ہم کن کو دیکھ رہے ہیں؟ جو نماز پڑھ رہے, جو نہ نماز پڑھ رہے, نہ روزے رکھ رہے, بس بڑے بڑے بال رکھا لیے ہیں, جبہ پہن لیا ہے, کبا پہن لیا ہے, وہ اپنے آپ کو متقی سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کا دوست سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, وہ اللہ کے دوست نہیں ہیں, کیونکہ ان کے اندر اللہ کا تقوی نہیں ہے, ان کے اندر اللہ کا تقوی نہیں ہے. مفسر قرآن فرماتے ہیں جس کے اندر اللہ کا تقوی نہ ہو وہ کبھی بھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, کوئی اونچی اونچی ٹوپیوں سے اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا, کوئی اس طریقے کے کرتے پیجامے پہننے سے اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ کا دوست ہونا ہے اللہ کے تقوی کا نام ہے. اگر آپ کے اندر اللہ کا تقوی ہے, اگر آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں تو ایک قصائی بھی اللہ کا دوست بن سکتا ہے. میرے بھائیو, قصائی کا مطلب مجھے کسی کو گرانا یہاں پر مقصود نہیں ہے, بلکہ میری نظر میں تو ایک واقعہ مقصود ہے. میری نظر میں تو ایک واقعہ دکھ رہا ہے. وہ واقعہ کون سا دکھ رہا؟ وہ واقعہ کون سا دکھ رہا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ, حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا؟ اے اللہ, کیا اس روئے زمین پر ایسا بھی کوئی بندہ ہے جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا؟ اللہ نے فرمایا, موسیٰ جاؤ فلاں چوراہے پر جاؤ, وہاں پر ایک بندہ گوشت بیچ رہا ہوگا, جاؤ اس کے پاس, وہ بندہ تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رچی ہوتی ہے, دلچسپی ہوتی ہے, کون ایسا بندہ آج جو اس روئے زمین پر پل رہا ہے, آج جو اس روئے زمین پر بس رہا ہے اور میرے ساتھ اس کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس پہنچتے ہیں, اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں, اس کی دکان پہ جا کر دور سے دیکھتے ہیں یہ کون سے عمل کر رہا ہے. وہ گوشت بیچنے والا, وہ قصائی ہی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا نظارہ کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں اس کو, یہ کون سے کام کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے جاتے ہیں. اس نے شام کو دکان بند کی اور شام کو دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف چلا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں, اس نے دکان کے ٹائم پہ تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میں سمجھوں یہ جنت میں چلا جائے گا, یہ جنت والا عمل کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور دور سے اس کا نظارہ کرتے ہیں. وہ بندہ کیا کرتا ہے, گھر پر اس کی ایک بوڑھی ماں لیٹی ہوئی ہے, اپنی بوڑھی ماں کو اٹھاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ایک بوڑھی ماں کو اٹھاتا ہے, ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے, اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو کھلاتا ہے, اس کو پانی پلاتا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, کھانا کھانے کے بعد, پانی پینے کے بعد, وہ بوڑھی ماں, وہ بوڑھی عورت جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی, اس کے زبان, اس کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں, اس کی زبان ہل رہی ہے. جب وہ قصائی گوشت بیچنے والا دور ہو گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچتے ہیں. اے بوڑھی ماں, تم نے کھانے کے بعد, پینے کے بعد, تمہارے جو ہونٹ ہل رہے تھے, تمہاری جو زبان چل رہی تھی, تم اس میں کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا, بیٹا, میں اپنا, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میں تھوڑا سا مجھے کھلا دیا کرتا ہے, میں پورا دن یہاں پر لیٹی رہتی ہوں, لیکن یہ گوشت بیچ کر جو بھی کما کر آتا ہے مجھ کو کھلا دیا کرتا ہے. پھر اس کے بعد میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں, اے اللہ اس کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا سنی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اے بوڑھی ماں, تمہاری دعا تمہارے بیٹے کے حق میں قبول ہو چکی ہے. یہ واقعہ میرے ذہن میں نہیں تھا, لیکن چونکہ میرے زبان سے وہ لفظ نکل گیا اور آپ سمجھیں گے میں کسی کو نیچا دکھا رہا ہوں,
تو مطلب یہ کپڑوں کی، یہ ٹوپی کی، یہ بالوں کی، یہ ہرے ہرے جبوں کی ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کا قریب ہونے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا فرینڈ اور اللہ کا ولی بننے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا تقوی آ جائے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، کیونکہ جس کے اندر تقوی ہوگا پھر وہ کہیں کا بھی ہو، کیسا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کیسے بھی کپڑے پہنتا ہو، وہ اللہ کا دوست بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ مستقبل کا ڈر ہے اور جو بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے پیچھے ہو گئی ہیں، ولا هم يحزنون، نہ ان کا کچھ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ اللہ کے ولی کون ہے، اللہ کے دوست کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر نہیں لکھا ہے اللہ کا ولی وہی ہوگا، اللہ کا دوست وہی ہوگا جو کرتا پیجامہ پہنے گا، جو جبہ پہنے گا، جو کترا لگائے گا، جو اپنے سر پر رومال پہن کر چلے گا، ٹوپی پہن کر چلے گا، وہی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ نہیں نہیں، فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف ان کے اندر ہے، وہ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنے والے، اگر تہجد کا ٹائم ملے تو تہجد کا بھی اہتمام کرنے والے، جو تمام چیزیں اللہ نے ان پر فرض کی ہیں ان تمام چیزوں کو فالو کرنے والے، جو تمام چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے والے، اللہ نے اگر ان کو پتا چلا شراب کو حرام کیا، شراب سے بچنے والے، جوا کو حرام کیا، جوا سے بچنے والے، سٹا کو حرام کیا، سٹے سے بچنے والے، اگر کوئی بھی چیز ان کے وقت کو برباد کر رہی ہے، پب جی جیسی چیز جو ان کو شرک کی طرف بھی لے جا رہی ہے، ان کا وقت برباد کر رہی ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے والے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے اندر اللہ کا تقوی ہو، ڈر ہو، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں اور جو اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کا دوست بننا ہے، آج مجھے یہ میرا دوست بن جائے، میں اس کے پیچھے لگا رہتا ہوں، میں اس کے پیچھے لگا رہتا ہوں، ذرا میری اس سے دوستی کرا دی جائے، لڑکیاں بھی بڑا کرتی ہیں میری اس سے دوستی کرا دی جائے، میری سہیلی بن جائے یہ، لیکن اللہ سے کوئی دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ نفرت ہے اللہ سے، اللہ سے بغض ہے۔ اللہ سے دوستی کیجئے میرے بھائیوں، جو اللہ کے قریب آ جائے، جو اللہ کا دوست بن جائے، پھر وہ انسان یہاں پر ذرا سی اس کے ہونٹ بھی ہلا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں پر کرامتوں کا ظہور کیا کرتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں وہ کیوں نہیں ہوتا؟ جو واقعات ہیں کہ کوئی عورت، کوئی آدمی جنگل میں جا رہا تھا، سامنے سے شیر آیا، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو اچانک بچا لیا، پتہ نہیں کیسے بچا لیا، اسے خود ہی نہیں پتہ چلا۔ اور کرامتیں، معجزات یا کرامتیں بہت ہیں، لیکن میں بتانا کیا چاہتا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے دادا اتنے نیک تھے، اتنے نیک تھے کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ ارے بھائی صاحب، تو آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب آپ نیک نہیں ہیں، آپ کے اندر تقوی نہیں ہے، آپ کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے۔ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہمارا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، ہماری تمام چیزیں حرام کی ہیں، ہم جس بستر پر سو رہے وہ حرام کا ہے، ہم جس پیالے میں کھا رہے، ہم جس گلاس میں پانی پی رہے وہ حرام کا ہے۔
میرے بھائیوں ہماری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ ہمارے ہاتھوں پر کرامتوں کا ظہور کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں پر عجائب کا کرامتوں کا ظہور کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم 5 بلڈنگ چھت سے گرے اور اس کے بعد ہمیں چوٹ نہ لگے، اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہمیں بچا لے، یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو اس پہ سے گرے ہماری موت ہو جائے، ہمارے چوٹ لگ جائے، ہمارے ساتھ کرامتوں کا ظہور کیوں نہیں ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کی خشیت نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کا تقوی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا تقوی ہوتا تو یہ حرام کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم فوراً ہی سود سے رک جاتے، ہم شراب سے رک جاتے، ہم سٹے سے رک جاتے۔ میں جانتا ہوں یہاں پر بہت سارے سٹے لگانے والے بیٹھے ہوں گے، لیکن ہنستے ہوں گے، مولانا صاحب بتاتے رہیے ہم پہ فرق نہیں پڑے گا، نہیں پڑے گا فرق۔ ارے مجھے پتا ہے فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ میں سے جب کل کسی کو نا چارپائی کے اوپر جب لے جایا جا رہا ہوگا اور قبر کا نظارہ کرایا جائے گا اور قبر میں ڈالا جائے گا تب فرق پڑے گا۔ مجھے کون سا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو آپ کو پڑے گا نا۔ جو سٹے کا پیسہ کما کے 1000 2000 10,000 10 لاکھ کما کے جو اپنے یہاں پر ڈالو گے مجھ پہ فرق نہیں پڑے گا، آپ کی قبر میں جاؤ گے وہاں پر فرق پڑے گا۔ مجھے کون سا فرق پڑتا ہے؟ فرق آپ پہ پڑے گا۔ جو گناہ کرے گا اس کے گناہ کا وبال اس پر، جو اچھے کام کرے گا اس کے اچھا کا ثواب اور جزا اور بدلہ اس کو ملے گا، اس کی قبر میں اس کو ملے گا۔ اور میرے بھائیوں میں جب قبر کے موضوع پر بولتا ہوں اور موت کے موضوع پر بولتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھا کریں، یہ ذہن میں نہ لایا کریں کہ جب آنا ہوگی قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں قیامت بعد میں آتی ہے، لیکن اگر آج میں جو سمجھ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آج میری موت آئے اور مجھے دکھ جائے کہ ملک الموت میرے پاس آ رہے ہیں، ملک الموت مطلب موت کا فرشتہ میرے پاس آ رہے ہیں، تو ان فرشتوں کے آنے کے انداز سے ہی مجھے پتا چل جائے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ سچ بتا رہا ہوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں اچھا ہوں گا تو اچھے فرشتے لینے آئیں گے، میں برا ہوں گا تو برے فرشتے لینے آئیں گے۔ ٹھیک ہے بعد میں ہوگا حساب جنت و جہنم کا، لیکن اس کو بھی تو سمجھیے نا۔ اگر کوئی ان میں سے کوئی ایک مجھے موٹر سائیکل سے چھوڑنے جائے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو موت دکھنے لگے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں اچھا تھا برا تھا۔ میرے بھائیوں بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ 1 سیکنڈ نہیں لگتا ہے جان نکلنے میں، 1 منٹ نہیں نکلتا ہے روح نکلنے میں، اللہ کی طرف جانے میں۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، موت کے وقت ہی پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ ہر مرحلے پر پتہ چلے گا، ہر مرحلے پر پتہ چلے گا۔ جو فرشتے آئیں گے، فرشتے دیکھ کے پتہ چل جائے گا برے والے فرشتے آئے ہیں، ان فرشتوں سے بدبو آ رہی ہوگی۔ جو اچھا ہوگا اس کے پاس اچھے فرشتے آئیں گے، ان فرشتوں سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور جو برا ہوگا اس کے لیے گندا کفن آئے گا، اور جو اچھا ہوگا اس کے لیے اچھا کفن آئے گا، خوشبو والا کفن آئے گا۔ اور اس کے بعد جو اچھا ہوگا اس کی روح کو لے جا کر علیین میں چھوڑا جائے گا اوپر، اور جو برا ہوگا اس کی نیچے۔ مطلب ہر مرحلے پہ بھائی صاحب پتہ چلتا رہے گا، ہر مرحلے پر۔ ضروری نہیں ہے کہ جب جہنم ملے گی تب جہنم۔ اور میں ایک جملہ اور بولتا ہوں، جو غلط ہوگا اس کو جہنم کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قبر ہی جہنم بن جائے گی، قبر ہی جہنم بن جائے گی۔ اللہ کے لیے ڈریے۔ اور آپ کے گھر میں سے جو چلا گیا ہے ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیے، ہمیشہ پلیز اللہ کے واسطے، کیونکہ بیچارے وہ چلے گئے، اب وہ نہیں کر سکتے عمل، وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ صدقہ نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے لیے تھوڑا سا کچھ کر سکتے ہیں، ان کے عذاب میں تخفیف۔
कब्र के अजाब से थोड़ा बहुत उनको बचवा सकते हैं या उनकी कब्र में नूर भरवा सकते हैं, तो आपकी माँ चली गई है, आपके बाप चले गए हैं, आपका बेटा चला गया है, आपकी बेटी चली गई है, आपकी बहन चली गई है, आपके दादा दादी चले गए हैं, आपके नाना नानी चले गए हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते जब भी दुआ करो उनको अपनी दुआओं में याद कर लिया करो, ताकि आपकी इन छोटी छोटी दुआएं, आपका ये हाथ उठाना उनके लिए, उनकी कब्र में उनके कुछ काम आ सकें, क्योंकि उनको ही पता है, क्या बोलते हैं हम, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। मेरे भाइयों, जो कब्र में चला गया है उनसे पूछा नहीं जा सकता। पता है, आपको अजीब सा लगेगा, आपको हैरत लगेगी, मैं पता है क्या बात सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ काश कि अल्लाह ताला ऐसा कुछ कर देता कि कोई बंदा मरने के बाद वापस आ जाता। ये मैं सोचता हूँ, सच में अपनी सोच बता रहा हूँ। कोई बंदा मर जाता और उसके बाद 10 दिन बाद, 1 महीना बाद वो हमको आकर बताता क्या क्या हिसाब मेरा बना है। अच्छा है, अच्छा वाला भी ये कहा जाता कि मैं अच्छा था तो फिर फरिश्ते, मेरा इस्तिकबाल हुआ, फरिश्ते उस सलाम कर रहे हैं, मेरी रूह को सलाम कर रहे हैं। मैं जब कब्र में गया तो कब्र में भी मेरे लिए अच्छे अच्छे बिछौने थे। ठीक है, कुरान हदीस में सब कुछ मौजूद है, लेकिन हम तो कभी कभी प्रैक्टिकल भी सोचते हैं ना। तो मैं वही सोचता हूं, काश कि हमें कोई आकर बता देता। लेकिन मेरे भाइयों, आपको क्या लगता है हमको कोई आकर बता देता तो हम इतने चैन से रह पाते? नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कब्र वाले को जो अजाब हो रहा है, इन कब्र वालों के साथ जो हो रहा है, अगर मैं तुम्हें बता दूं इन कब्र वालों के साथ क्या हो रहा है, इस कब्र के अंदर क्या हो रहा है, तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दो। इनके साथ क्या हो रहा है? मेरे भाइयों, बस इसी बात का पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। आपके लिए, अपने आप के लिए हम अपने आप को बदल लें, हम अपने आप को अल्लाह की तरफ लेकर आ जाएं, हम अपने आप को बदल लें। कब तक इस तरीके से गफलत की जिंदगियां गुजारते रहेंगे? कब तक इस तरीके से मस्जिदों से दूर होकर हम अपने आप को दूर करते रहेंगे? और एक बात सुनिए, बल्कि बड़े आलिम ने क्या फरमाया, अत्तक़वा हिया अन तहतम्मा बितज़यीन सिर्रिका व बातिनिका अक्तरा मिन इहतिमामिका बिज़ाहिरिका। हमारी सोच क्या है? कोई टोपी लगा ले, कोई कुर्ता पैजामा पहन ले, कोई हज करके हाजी साहब आ जाएं। और मैं कहता हूँ हाजी साहब मत कहा करें, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी को हाजी मत बोला करिए, ठीक है? मैं तो नहीं बोलता किसी को। वो हज करके आ जाएं, यानी वो काम जो दिखाने वाले हों, तो हम कहते हैं काफ़ी मुत्तकी हैं, काफ़ी परहेजगार हैं। नहीं मेरे भाइयों, वो मुत्तकी परहेजगार नहीं होते हैं। मुत्तकी परहेजगार वो है जो तन्हाई के अंदर हो, जब तन्हाई में हो तो अपने गुलाम पर जुल्म करने वाले ना हो, मिठाई की दुकान पर बैठने वाला, भट्टा चलाने वाला, फैक्ट्री चलाने वाला अपने मजदूर पर जुल्म ना करता हो, अकेले में उसकी मजदूरी को ना खाता हो। या फिर यहां का सबसे अच्छा नौजवान जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, मौलाना साहब के साथ रहता है, तहज्जुद का भी हमने उसका सुना है, लेकिन जब वो अपने कमरे के अंदर जाता है तो मोबाइल में वो करता है जो नहीं करना चाहिए। तो क्या ये मुत्तकी हो जाएगा? लोगों को दिखाने से, लोगों को बताने से, या चौराहों पर उसका चर्चा होने से बहुत बड़ा मुत्तकी है, दीनदार है, लड़का परहेजगार है, किसी फेल में नहीं है, क्या ये मुत्तकी हो जाएगा? क्या ये परहेजगार हो जाएगा? क्या इसके अंदर अल्लाह का डर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अत्तक़वा हिया अन तहतम्मा बितज़यीन सिर्रिका व बातिनिक। अकेले में क्या कर रहे हो रात की तारीकी में, जब कोई आपके पास नहीं है, तब क्या कर रहे हो वो माना जाएगा। अल्लाह के अंदर अगर आप अल्लाह से डरते हैं तो आप जाहिर में भी लोगों से डरेंगे, अलानिया तौर पर लोगों से भी डरेंगे, अल्लाह से डरेंगे, चौराहों पर भी अल्लाह से डरेंगे, और अपने कमरे की तारीके के अंदर भी आप अल्लाह से डरेंगे, आपके अंदर अल्लाह का खौफ होगा। लेकिन नहीं, हमने तो जाहिरी चीजों को दिखाना तकवा समझ लिया है। और एक और चीज क्या है, हम समझते हैं कि तकवा कोई बहुत ज्यादा इबादतें करेगा, बहुत ज्यादा इबादतें करेगा, वो मुत्तकी होगा। नहीं, हदीस से समझिए,
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ گھر پر موجود نہیں ہے، آپ کے پاس 3 لوگوں کی ایک جماعت آتی ہے، 3 لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتے ہیں، آپ گھر پر نہیں ہے، آپ کی بیویوں سے آ کر دریافت کرتے ہیں ہمیں بتاؤ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول کیا ہے، آپ کتنی عبادتیں کیا کرتے ہیں، رات میں کتنی عبادتیں کیا کرتے ہیں، دن میں کتنی عبادتیں کیا کرتے ہیں۔ آپ کی بیویوں نے ان کو بتلا دیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ وہ تمام تینوں ساتھی فرماتے ہیں انہوں نے کیا سمجھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ کے تمام آگے پیچھے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کی اتنی عبادت کیا کرتے ہیں۔ آپ جب محمد الرسول اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا اور آپ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اور اس کے باوجود آپ اتنی عبادتیں کیا کرتے ہیں، آپ اللہ کی اتنی عبادتیں کیا کرتے ہیں کأنہم تقالوہا، انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی عبادتوں کو کم سمجھا۔ انہوں نے کیا سمجھا، جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادتیں کیا کرتے ہیں تو ہم کو کتنی عبادتیں کرنا چاہیے، ہم کو تو اور زیادہ عبادتیں کرنا چاہیے، یہ عبادتیں ہمارے لیے کم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ بھی نہیں معاف ہیں، ہم کو تو اور زیادہ عبادتیں کرنا چاہیے۔ اب وہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں، وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے میں پوری رات نمازیں پڑھتا رہوں گا، پوری رات قیام اللیل کرتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، میں پوری رات قیام اللیل کرتا رہوں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا، رمضان کی بات نہیں چل رہی ہے، نفلی روزوں کی بات ہے، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی بغیر روزے سے نہیں رہوں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے یہ عورتیں ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اگر شادی کریں گے بیوی بچے ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں، ہمیں دکان چلانا پڑتی ہے، ہمیں بھٹے پر جانا پڑتا ہے، ہمیں مزدوری کرنا پڑتی ہے۔ انا لا اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے دور رہوں گا، عورتوں سے الگ تلگ رہ کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی خبر جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے 3 لوگ اس طریقے سے آئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کے فرمایا اے لوگوں، تم کو کیا لگتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے، تم میرے راستے سے ہٹ کر اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں، الا انی اخشاکم للہ واتقاکم، اے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے اندر تمہارے اللہ کی سب سے زیادہ خشیت ہے، لیکن میرا طریقہ بھی سنو۔ انا اقوم باللیل وانام، انا اصلی باللیل وانام، میں رات کے اندر نمازیں بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ وانا اصوم وافطر، میں کبھی روزہ رکھتا بھی اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، جیسا کہ اللہ کے نبی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ وانا اتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کیا کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے۔ ھذا سنتی، یہ میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے راز کیا، جس نے اپنا طریقہ بنانے کی کوشش کی، جس نے یہ سمجھا محمد الرسول اللہ کی عبادت کم ہے، میں راتوں رات نمازیں پڑھتا رہوں گا، میں ہمیشہ پورے سال روزہ رکھتا رہوں گا، میں شادی نہیں کروں گا، فرمایا ھذا سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، اگر اس طریقے کے خلاف کوئی جاتا ہے فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہوا کیا نا، میرا موضوع بھی تقوی ہی تھا،
ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہو گئی، تو اس کی وجہ سے تھوڑا ادھر ادھر کرنے کی وجہ سے اب میں صرف 2 واقعے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اگر 2 واقعے کی اجازت ہو، ورنہ ایک ہی ہو تو ایک پہ ہی ختم کر دوں گا۔ 2 واقعے، وہ کیا ہے؟ تقوی کا تعلق صبر سے بہت گہرا ہے، صبر سے بہت گہرا ہے۔ میں نے آپ سے بہت ہاں نہ کروائی، ایک بار اور ہاں نہ کر لیں، کروایا نا میں نے؟ ہاں ہوگا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، کر لیجئے۔ آپ کیا اس بندے کو متقی کہیں گے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے بچ بھی جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس پر مصیبت آتی ہے، جیسے ہی اس پر پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کو گالی دینے لگتا ہے، اللہ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، یہ ساری مصیبتیں مجھ پر ہی آنا تھی۔ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تمام کام کر رہا، تمام چیزوں کو وہ فالو کر رہا ہے، جو چیزیں ابھی میں نے بتائی تقویٰ کی چیزوں میں، تمام چیزوں کو کر رہا ہے، لیکن اس کی بیٹی بیمار ہو جاتی ہے، تمام ہر جگہ علاج کرنے کے بعد اس کی بیٹی کا علاج نہیں ہو رہا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو گالی دینے لگتا ہے، وہ واویلا مچانے لگتا ہے، وہ تضرع کرنے لگتا ہے، وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، یعنی اس کے اندر صبر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ متقی بھی، یہ بندہ بھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا یہ متقی۔ پلیز اللہ کے واسطے یہ 4 معنی تقویٰ کے لے کر جائیے گا۔ حضرت علی کا جو قول ہے مجھے پتا ہے، شیخ نے بیان کیا تھا، وہ بیان نہیں کروں گا، وہ کچھ اور معنی دیتا ہے، لیکن یہ 4 چیزیں تقویٰ کے لے کر جائیے گا۔ تقویٰ فرائض کو ماننا، فرائض کو فالو کرنا، تقویٰ تمام حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا تیسرے نمبر پر، اور چوتھے نمبر پر مصیبت آئے، مصیبت پر صبر کرنے کا نام بھی تقویٰ ہے میرے بھائیوں۔ آج عورتوں سے تقویٰ نہیں ہوتا، ان سے صبر نہیں ہوتا، اور عورتیں تو گھر میں انتقال ہو جائے کسی کا اتنا روتی ہیں، اتنا روتی ہیں، ایسا لگتا ہے بیچارے مردوں کے آنسو نہیں نکلتے، میرے اور آپ کے، تو ایسا لگتا ہے ان عورتوں کو ہی محبت تھی، ہم کو تو تھی نہیں۔ اتنا باویلا مچانا، اتنا بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اور تو آپ کے لیے ایک بڑا واقعہ ہے، وہی میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تقویٰ میں صبر ہونا چاہیے، ورنہ پھر آپ متقی نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میری ماں بہنیں اس پر غور کریں۔ حضرت ام سلیم، نام سنا ہوگا، کافی نیک صحابیہ ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا بیمار تھا، بیٹا بیماری سے جھوج رہا ہے، بیٹا پریشانیوں سے جھوج رہا ہے، ان کے شوہر ابو طلحہ بھی پریشان ہے، اس بیٹے کا کہیں سے علاج کرایا جائے، اس بیٹے کو کہیں سے دکھایا جائے، بیٹے کو شفا مل جائے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، حضرت ابو طلحہ بیٹا بیمار ہے اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر وہ عشاء کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر بیٹا بیمار ہے، ام سلیم کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ بیٹا بیمار ہے۔ حضرت ابو طلحہ ام سلیم کے شوہر نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں، واپس آ کر مہمان کو بھی لاتے ہیں اپنے ساتھ، اور اپنے گھر کے اندر عشاء کے بعد داخل ہوتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں بیٹے کا کیا ہوا، بیٹے کی کیسی حالت ہے۔ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہو، آپ نماز پڑھنے جائیں، فوراً آ کر پوچھیں گے، آپ کا بیٹا بیمار ہو، آپ کی بیٹی بیمار ہو، آپ کام پر جائیں گے، آ کر ضرور پیچھے پوچھیں گے بیٹی کی طبیعت کیسی ہے، بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، آپ ضرور پوچھیں گے۔ وہ بھی آ کر پوچھتے ہیں بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا پہلے سے اچھی حالت میں ہے۔ اور ادھر کیا ہو چکا ہے، ادھر جب یہ نماز پڑھنے گئے تھے، بیٹے کا
इंतकाल हो चुका था, बेटा इस दुनिया से जा चुका था। अब हजरत उम्मे सुलैम ने क्या सोचा, आज की औरतें होती वावेला मचा देती, उनको नमाज भी ना पढ़ने देती, उनको मस्जिद से बुला लेती कि बेटे का इंतकाल हो गया है। मेरे भाइयों, काम बड़ा किया है, बड़े काम किए, उसकी वजह से तारीख में रकम है। आज भी उनका किस्सा सुनाया जा रहा, 1400 साल बाद भी उनका किस्सा सुनाया जा रहा। आप रोगी, 2 दिन बाद आपका कोई कहानी नहीं सुनाएगा। काम बड़ा किया है, तभी तो किस्सा सुनाया जा रहा, तभी तो कहानी सुनाई जा रही है, तभी तो उनको नमूना बनाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। बेटे का इंतकाल हो चुका है। और शौहर ने पूछा, बेटे की हालत कैसी है? कहा पहले से ज्यादा आराम में है। अब यहीं पर बस नहीं किया, अपने शौहर से कहा आइए आप खाना खाइए, साथ में मेहमान आए हैं, मेहमानों को भी खाना खिलाया। और उसके बाद और क्या किया मेरे भाइयों, जरा सोच कर तो देखिए, एक बीवी अपने शौहर को खुश करने के लिए क्या क्या कर रही है। बेटा घर में, बेटे की लाश पड़ी हुई है, बेटा फौत हुआ पड़ा है, लेकिन उसके बाद अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी भी करती हैं, अपने शौहर के साथ जिमा भी करती हैं। और जिमा करने के बाद जब पूरा मामला शांत हो जाता है, उनको समझाती हैं और उनसे बातें करती हैं। क्या क्या किया मेरे भाइयों, आकर खबर भी नहीं दी, बताया अच्छे से हालत में है। एक सुकून ये दे दिया, पहला सुकून क्या दिया, पहले से अच्छे में है। दूसरा सुकून क्या दिया, मेहमानों को खिलाया, खुद को खिलाया। दूसरा सुकून, तीसरा सुकून, उनके साथ हम बिस्तरी की जिमा किया। और उसके बाद जब 3-3 सुकून दिए, 3-3 आराम देने के बाद उनको समझाती हैं, बताओ अबू तलहा, अगर आपको किसी ने कोई चीज़ अमानत दी हो, किसी ने तुमको कुछ उधार दिया हो और उसके बाद तुम्हारा उधार, तुम्हारी अमानत वो वापस ले ले, क्या तुमको बुरा लगेगा? का नहीं, तो बुरा क्यों लगेगा? उसकी अमानत थी, उसने ले ली, मैंने आपकी अमानत ली थी, मैंने वापस ले ली। अबू तलहा फरमाते हैं उसको, उनको क्या पता ये क्या समझाना चाह रही हैं, आगे क्या इंफॉर्मेशन देंगी, आगे क्या खबर देंगी। कहा क्यों बुरा लगेगा? नहीं बुरा लगेगा, उसकी अमानत थी, उसने ले ली। फिर कहती हैं आपका बेटा जो अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया है उसको। मेरे भाइयों, ये होती हैं औरतें। और ये किसके ज़िम्मे बयान कर रहा मैं? तक़वा के ज़िम्मे में बयान कर रहा। आपके ये वावेला मचाना, अगर किसी की मौत हो जाए, ये तक़वा के मनाफी है, तक़वा के खिलाफ है। हम तो नुहा खानी करते हैं, जो नुहा खानी जाहिलियत की किस्मों में से है। वो जाहिलियत क्या है? अरे यही तो हमारा घर चलाता था, यही तो दूध लाता था, यही तो बाजारे करता था। ये नुहा खानी है, यानी जो मर गया है उसका मरसिया कहना, उसकी खूबियों को बयान कर करके रोना और उसके बाद अपने साथ गलत गलत चीजें करना, ये नुहा खानी होती है और ये तकवा के मनाफी है। मेरी माँ बहनों, अगर हम नौजवान भी ये काम करते हैं, अगर हमारे बूढ़े ये काम करते हैं, अगर हमारे ये बच्चे काम करते हैं, अगर हमारी बच्चियां काम करते हैं, तो हम अपने आप को संभालें, हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें। इस तरीके से तकवा नहीं चला करता है। तकवा नाम है अल्लाह के हवाले करने का, अल्लाह की तकदीर को मानने का। अल्लाह ने जो फैसला किया है उस फैसले पर हम खुश हैं। अगर अल्लाह को हमारा बेटा लेना था तो ले ले, उसी की तो अमानत थी। हम बोलते भी क्या है, सुना है ना, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं, अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के थे, अल्लाह के हैं, अल्लाह के होंगे। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम अल्लाह की तरफ सब के सब लौटने वाले हैं। आज ये जा रहा है मेरा बेटा, कल को मुझे भी जाना है, कल को मेरे इस भाई को भी जाना है, इन मेरे बाप को भी जाना है। मेरे भाइयों, ये होता है अल्लाह का तकवा, जो मिसाल, जो नमूना पेश किया है। और ये नमूना कब पेश किया जा सकता है? जिसके अंदर अल्लाह का, अल्लाह की बातें मौजूद हो, अल्लाह की फरमाबरदारी का जज्बा मौजूद हो, वही ये काम कर सकता है। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिसने मुताला किया हो, सहाबियात की जिंदगी का मुताला जिसने किया हो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की जिंदगियों का जिसने मुताला किया हो, वही इंसान इस तरीके का तकवा अपनी जिंदगियों में इख्तियार कर सकता है, वरना और कोई इस तरीके का तकवा इख्तियार नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, एक और बात बतलाऊंगा, हालांकि वो पॉइंट मैंने जिक्र किया था और किसी आलिम का कौल था, लेकिन यहां पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम की हदीस भी सुनिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया ला लमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यौमल क़ियामा बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीदन। मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोगों को मैं जानूंगा, ला लमन्ना अक़वामन मिन उम्मती याती बिहसनातिन, मैं अपनी उम्मत में कुछ ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन मिलूंगा, उनकी बहुत ज्यादा नेकियां होंगी, पहाड़ों के मानिंद उनकी सफेद सफेद नेकियां होंगी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत आमाल होंगे, बहुत अच्छे आमाल होंगे। लेकिन क्या होगा? फयजअलहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाम मंसूरा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके तमाम गुनाहों को, उनके तमाम नेकियों को, उनकी तमाम इबादतों को, उनके तमाम अच्छे कामों को अल्लाह राख बनाकर छोड़ देगा। उनके कामों की, उनके नेकियों की, उनके अच्छे आमाल की कोई औकात नहीं होगी, कोई हैसियत नहीं होगी। अच्छे काम बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई औकात उन आमाल की नहीं होगी। सहाबा ने फरमाया जैसे आपके अंदर भी रुचि बढ़ गई, ऐसे कौन से लोग होंगे? नमाजें भी उनके पढ़ने में होंगी, 4-4 उम्रे किए होंगे, 2-2 हज किए होंगे, उन्होंने रोजे भी रखे होंगे, बहुत ज्यादा अल्लाह की इबादतें की होंगी। लेकिन क्या होगा? उनके अमालों को बर्बाद कर दिया जाएगा, उनके अमालों की बुनियाद पर उनको जन्नत में नहीं पहुंचाया जाएगा। सहाबा फरमाते हैं सिफ़हुम लना, अल्लाह के नबी बताइए तो वो कौन से लोग हैं? अल्लाह नकून मिनहुम, हम उनमें से ना हो जाएं, व नहनु ला नअलम, और हमें पता ही ना चले। ऐ अल्लाह के नबी बताइए वो कौन लोग हैं जिनके अमाल तो बहुत होंगे, लेकिन उनके अमाल को हवाम मंसूरा बना दिया जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा इन्नहुम इख्वानुकुम मिन जिल्दतिकुम व याखुदून मिनल लैलि कमा ताखुदून। ऐ मेरे भाइयों, वो तुम्हारे साथ ही रहने वाले होंगे, वो तुम्हारे बाप होंगे, वो तुम्हारी बहनें होंगी, वो तुम्हारे भाई होंगे, इसी तरीके से तुम्हारे साथ जलसे सुन रहे होंगे, तुम्हारे साथ नमाजें पढ़ रहे होंगे, तुम्हारे साथ के लोग होंगे। व याखुदून कमा ताखुदून मिनल लैल, जिस तरह रात में तुम इबादतें किया करते हो, तरावी का एहतिमाम तुम किया करते हो, वो भी तरावी का एहतिमाम करने वाले होंगे। जिस तरह तुम तहज्जुद की नमाजें पढ़ा करते हो, वो भी तहज्जुद की नमाजें पढ़ा करते होंगे। लेकिन वो कैसे लोग होंगे? कैसे लोग होंगे? गलती क्या होगी? मिस्टेक क्या होगी? वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खल्लू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। लेकिन ये वो लोग होंगे जब कोई गलत काम करने का मौका अकेले में जाकर मिले, कमरे में जाकर मिले, जंगल में जाकर मिले, अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करने वाले होंगे। इसका मतलब क्या है? लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह की इताअत करने वाले, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले, मैं नमाजी, मैं मुत्तकी, मैं परहेजगार, मैं अल्लाह से डरने वाला। लेकिन जो ही इनको मौका अकेले में मिलता है, ये अकेले में चले जाते हैं, इनको एक कमरे में मौका मिल जाता है, ये अल्लाह की हुर्मतों को पामाल कर देते हैं, अल्लाह की हुदूद की खिलाफ वर्जी कर दिया करते हैं। मेरे भाइयों, इन्हीं के ताल्लुक से फरमाया ऐसे लोगों की इबादतों को रायगा कर दिया जाएगा, इनके अच्छे अमाल को बर्बाद कर दिया जाएगा। आज हम नहीं समझते मेरे भाइयों इन तमाम चीजों को। समझे, अपने आप को सुधारें। ये अच्छा है, मुझे गर्वी मस्जिद में बुरा कहा जाए, नमाजें नहीं पढ़ता, मतलब नमाजें तो पढ़ना चाहिए, मतलब मैं भी कि मेरा नाम ना हो आपके टांडे के अंदर, इस बस्ती के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर कि नेक नहीं है, बेकार आदमी है, नेक नहीं है। लेकिन मुझे पता है, अल्लाह को, आपको पता है कि मैं अल्लाह से कितना डरता हूँ। मैं तो वो हूँ जो मोबाइल सामने होता है, लेकिन मैं कुछ गलत चीज़ आ जाए फ़ौरन उसको अलग कर देता हूँ। ये लोग अल्लाह को ज़्यादा महबूब होते हैं। वो ऊंची टोपी लगा लगा के इमाम साहब के पीछे खड़े होने वाले और अपने आप को दिखाने वाले, ये लोग नहीं होते अल्लाह के साथ में महबूब। महबूब तो वो होता है जो अकेले कमरे में रहते हैं, वहां पर कोटा के अंदर, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने उठते हैं और किसी को भी पता नहीं होता है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ता है।
ہم تو لوگ کیا کرتے ہیں, تہجد کی نماز کو چھپانا چاہیے بھائی صاحب, لیکن ہم کیا کریں گے, ایک بھی تہجد کی نماز پڑھیں گے پورے ٹانڈے میں ہلہ ہوگا, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, یہ پورے ٹانڈے میں ہلہ ہوگا, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. چھپائے اپنے اعمال کو, اپنے اعمال کو چھپائیں گے تو ریاکاری نہیں آئے گی, اور ریاکاری آ گئی تو اس کے بعد بھائی صاحب کتنا بھی اچھا عمل کر لو, اگر شو آف آ گیا, دکھاوا آ گیا تو ہباء منثورا فیجعل اللہ عز وجل ہباء منثورا, تو اللہ رب العالمین ان تمام اچھے اعمال کو رائگاں کر دے گا. اور اسی طریقے کی حدیث ہے, پہلے کس لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, وہ مجاہد جو اس لیے لڑتا تھا میں بہادر کہلاؤں, میں بریو کہلاؤں, ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا اس کو پھینک دیا جائے گا. ایک وہ عالم جو سمجھتا تھا میرے اندر بہت علم ہے, میرے علم میں کوئی کمی نہ کر دے میرا مسئلہ غلط بتانے کی وجہ سے, بہت بڑا عالم ہوں میں, جس کو یہ لگتا تھا اس کی تقریروں کی وجہ سے اس کی تعریف ہو, وہ ریاکاری کے طور پہ کرتا تھا, اس کی اس تقریر کو بھی سائڈ کر دیا جائے گا اور منہ کے بل ڈال دیا جائے گا. اور ایک اور کوئی ہے, میرے بھائیو اللہ کا تقوی لے کر آئیں اپنے اندر, ختم کریں یہ مزاج سننے سنانے کا, بدلیں اپنے آپ کو بدلیں. ایک آیت کافی ہوتی ہے بدلنے کے لیے, ایک آیت کافی ہوتی ہے, لیکن ہمارے لیے کیسی کافی ہو جائے گی. میں بھی جن کی بات کر رہا تھا انہی کے واقعے میں آپ کو بتاؤں, ان میں سے ایک بندہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم مر جائیں, پریشان ہو جائیں, پوری زندگی پریشانی میں گزر رہی ہے, نہ چین ہے نہ سکون ہے, ادھر ادھر تو گانے سنتے پھر رہے ہیں, فلمیں دیکھتے پھر رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ گٹ مٹر گشتیاں کرتے پھر رہے ہیں. میرے بھائیو جب چین نہ ہوا کرے نا, جب سکون نہ ہوا کرے تو اللہ کی طرف آیا کرو, اللہ کی مسجدوں سے جڑا کرو, قرآن کو پڑھا کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو. کیونکہ ان میں سے ایک کا واقعہ کیا ہے, وہ کیا بولتے ہیں, میری زندگی میں کافی پریشانیاں چلتی تھیں, لیکن میں نے جب قرآن کو اٹھایا, وہ تو قرآن کو جانتے بھی نہیں تھے عربی, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے انگلش کا ٹرانسلیشن اٹھایا اور اس میں انہوں نے کہا, میں نے کون سی قرآن کی آیت پڑھی, اس میں تھا لا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مومنین, تم غم نہ کرو. جو انسان غم میں ہو اور قرآن اٹھائے اور اس سے یہ کہا جائے, قرآن اس سے بولے لا تحزنوا, غم نہ کرو, وانتم العالون ان کنتم مومنین, تم ہی سربلند رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے. انہوں نے کھنگالنا شروع کر دیا, اس کا مطلب میرے اندر ایمان نہیں ہے. حقیقت ہے بھائی صاحب, میں بھی ایمان, میرے اندر بھی ایمان نہیں ہے, میں پکا مومن نہیں ہوں, میں پکا مسلمان نہیں ہوں اللہ کی قسم, اور میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے بھی کوئی ہوگا. ہم نہیں ہیں. اگر ہم ہوتے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مومنین, اگر ہمارے اندر اللہ کا ایمان ہوتا, اگر ہم پکے سچے مومن ہوتے, تو اس ہندوستان کے اندر جس طریقے سے ہمیں مارا پیٹا جا رہا ہے, جس طریقے سے ہماری مسجدوں کو تہدیم کیا جا رہا ہے, ہماری مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے, ہماری موب لنچنگ کی جا رہی ہے, بھیڑ کے ذریعہ ہمیں مارا جا رہا ہے, ہماری بے حرمتی کی جا رہی ہے, ترپورہ کے اندر کتنی مسجدوں کو جلا دیا گیا, کتنے مسلمانوں کو مار کاٹ کے دہلی کے اندر مار ڈال دیا گیا. میرے بھائیوں, اس کا مطلب کیا ہے, ہمارے اندر اللہ کا ایمان نہیں ہے, ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے, ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے. اگر ہمارے اندر اللہ کا ایمان ہوتا, اگر ہم پکے سچے مومن ہوتے, وانتم العالون, تم سب سے اوپر ہوتے, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں دبا سکتی. ہمیں ہندوستان کے اندر دبایا جا رہا, ہمیں پاکستان کے اندر دبایا جا رہا, ہمیں بنگلہ دیش کے اندر دبایا جا رہا, ہمیں پورے ورلڈ کے اندر عیسائیوں کے ذریعہ, یہودیوں کے ذریعہ اور دوسری اقوام کے ذریعہ ہم کو دبایا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے, ہمارے اندر اللہ کی خشیت نہیں ہے, ہم پکے سچے مومن نہیں ہیں. میرے بھائیوں, میں بات کر رہا تھا, اگر ہمیں چین نہ ملے, آج ہم سب کی زندگی بے چینی کی زندگی گزر رہی ہے, سب کی زندگیوں میں چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. اگر ہماری زندگیوں میں چین نہ ہو, اگر ہماری زندگیوں میں سکون نہ ہو, تو کبھی قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیا کیجئے. اب تو آپ کے موبائل میں بھی قرآن موجود ہے. اگر اردو میں پڑھنا, اگر آپ کو عربی میں پڑھنا نہیں آتا, اس موبائل کو انگلش میں اٹھا کر دیکھیے, اس کو اردو میں اٹھا کر دیکھیے, اس کو ہندی میں اٹھا کر دیکھیے, یا جو آپ کی لینگویج ہے اس میں اٹھا کر دیکھیے, اور اس قرآن کو پڑھیے, اس قرآن کو پڑھیے. اگر بے سکونی ہے, آپ کی جاب نہیں لگ رہی ہے,
آپ کو کوئی پیشہ نہیں مل رہا ہے، آپ کا کمپٹیشن حل نہیں ہو رہا ہے، آپ سے نیٹ کریک نہیں ہو رہا ہے، آپ سے IIT JEE کریک نہیں ہو رہا ہے، یا جس بھی ایگزام کی آپ تیاری کر رہے ہیں وہ آپ سے نہیں نکل رہا ہے، اللہ سے جڑ کر کے تو دیکھیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے قرآن کی طرف آ کر کے تو دیکھیے، اللہ سے جڑ کر تو دیکھیے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آئیے، نماز پڑھتے پڑھتے رات میں اٹھیے، صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھیے، اللہ سے دعا کریے، اللہ کے سامنے روئیے۔ جو پریشانی ہے، آپ کی جاب نہیں لگ رہی، اس کی دعا کیجئے، آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کی دعا کیجئے، اللہ کے سامنے گڑگڑائیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم گاؤں کے مکھیا کے سامنے تو گڑگڑاتے ہیں، ہم دھوڑے کے چیئرمین کے سامنے تو گڑگڑاتے ہیں، میری بیٹی کا رشتہ کرا دو، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، جس کے قبضے قدرت میں پوری دنیا ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے نہیں روتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے نہیں گڑگڑاتے ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں، جاب نہیں لگ رہی ہے اللہ کے سامنے پیش کریں، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے اللہ کے سامنے پیش کریں، ہمارے گھروں میں مصیبتیں ہیں، ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، میری بیٹی کو شفا نہیں مل رہی ہے، میرے بیٹے کو شفا نہیں مل رہی ہے، اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، ہم لوگوں کو چھوڑ دیں۔ ہم تو لوگوں کی فکر کرتے ہیں، یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ ارے میرے بھائیوں، کبھی اعمال کرتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، اللہ کی نظر میں میں کیسا ہوں گا؟ میں سوچتا ہوں اس محمد کی نظر میں میں اچھا نہیں ہوں، یہ تو مجھے گالی دیتا ہے، چوراہوں پر مجھے برا کہتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے ہم فرشتوں کی نظر میں کیسے ہیں، فرشتے ہمارے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہم کبھی نہیں سوچتے میرے بھائیوں۔ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، ورنہ اسی طریقے سے یہ زندگی کی گاڑی چلتی رہی تو اس سے کوئی فائدہ ہونے نہیں والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اپنے آپ کو، اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے آپ کی، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کریں، تاکہ آپ کے ذریعہ جو ایک بڑا گناہ ہو سکتا ہے وہ گناہ نہ ہو۔ اور بزرگوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، آپ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں پر چغلیاں آ جاتی ہیں، آپ کے یہاں پر غیبتیں آ جاتی ہیں، کوئی مسجد میں امام صاحب کے پیچھے پڑ جاتے ہو، ان کی برائی کرتے ہو۔ اور پریشانی کی بات کیا ہے نا، جب علم نہیں ہوتا نا، علم، یہ برائی بھی کہیں گے اور کہیں گے یہ تھوڑی ہوتی برائی، یہ برائی نہیں ہے۔ ان سے کہو بھائی صاحب روزہ ہے، برائی مت کرو، کہتے یہ برائی نہیں ہوتی، برائی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ پتہ تو ہو کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں بولا تھا، رمضان میں روزے کی حالت میں کم بولنے کی کوشش کرنا، بات ہی نہیں کرنا، بچنا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں ہو قرآن پڑھیے، اور جب چلتے ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ، موٹر سائیکل پہ، سائیکل پہ، گاڑی میں کرتے ہوئے اپنی دکان پہ بیٹھے ہو، یہ سب کرتے رہیے، کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ایک گناہ کریں گے، کوئی غلطی کریں گے، آپ کے روزے میں کمی ہو جائے گی، پھر کیا فائدہ؟ کوئی چغلی کر دی، کوئی غیبت کر دی، آپ کے روزے کا ثواب فوراً کٹ جائے گا، فوراً نہیں پتہ لگے گا۔ اور ایک بات میں اور بولتا ہوں، شاید اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا، کیا بولتا ہوں کہ ہمیں کیا لگتا ہے، ہم نے روزے رکھے، نمازیں ابھی پڑھی، کسی کو کیا کبھی سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ آپ کا روزہ قبول ہو گیا؟ کبھی ملا ہے زندگی میں؟ آپ نے ہو سکتا ہے 10 سال رکھا ہو، 15 سال آپ نے رکھا ہو روزہ، کبھی آ کے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ آپ کا روزہ قبول؟ میں 8واں پار کر لوں، مدرسے والے، اسکول والے مجھے دے دیں گے آپ نے 8واں پاس کر لیا، آپ نے 10واں پاس کر لیا، آپ نے 12واں پاس کر لیا، ٹھیک ہے آپ قبول، لیکن کیا کبھی میرا روزہ قبول ہوا مجھے کبھی پتہ چلا ہے؟ نہیں پتہ چلا۔ میری نماز میں پڑھی، میں نے، پھر اس کے بعد قبول ہوئی نہیں ہوئی مجھے کبھی پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کوئی اعمال قبول کرنا ہو تو اللہ رب العالمین
ایک نشانی تھی، قبول کر لیتا تھا. لیکن آج کے ٹائم پہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں تو ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے. ہم روزے اگر اچھے سے رکھ پا رہے ہیں تو ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں ایسا نہ ہو ہمارے نیک اعمال ہمیں دھوکے میں ڈال دیں اور اس کے بعد ہم تکبر میں مبتلا ہو جائیں، ہم غرور میں مبتلا ہو جائیں اور اس غرور کی وجہ سے ہمارے تمام نیک اعمال کو برباد کر دیا جائے. کیونکہ آپ کے پاس کبھی سرٹیفکیٹ نہیں آیا. آپ نے جو پچھلے سال 2021 میں نمازیں پڑھی تھیں عبدالعظیم، پوری 365 سے 5 ملٹیپلائی کرو، ساری نمازیں قبول ہو گئی ہیں. کبھی نہیں آیا بھائیوں، کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا ہے رزلٹ کہاں آئے گا؟ آخرت میں آئے گا. اس لیے دعائیں بھی کیا کرو. ہم تو اعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں. صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ روزہ رکھنے کے بعد 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو پیچھے روزے رکھے ہیں ان کو قبول فرما لینا، ان کو قبول فرما لینا. ہم بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں اللہ رب العالمین ان کو قبول فرما لے. جو میں روزہ ایک روزہ رکھ رہا ہوں، ہر روزے کے بعد دعا کریں. افطار میں ہی ہاتھ اٹھا لیں. ہمیں کہاں ملے گا افطار میں ہاتھ اٹھانے کا موقع؟ ہمارے تو پیٹ پھولے ہوئے، ہم نے تو پورے پیٹ بھر رکھے ہیں، ہم سے تو چلا نہیں جا رہا. یہ کون سے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائیں گے؟ ارے میرے بھائیوں، روزہ رکھنے کے بعد جب مزدوری چاہیے تھی، اللہ سے مانگنا تھا، وہاں پر مانگ بھی سکتے تھے، لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پیٹ بھرے ہوئے، ہمارے پیٹ اجازت نہیں دے رہے، ہم نے اتنے پیٹ بھر لیے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں ہم کو اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں جو ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہیں، چاہے چھوٹی ہوں بڑی ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. اور آج شروعات میں جو بات میں نے کہی تھی پھر سے کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک بندہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ان میں سے کوئی آپ یہاں سے کاغذ لے جانا چاہے تو لے جائے اور جا کر اپنی کاپی کو اٹھائے، جا کر اپنی ڈائری کو اٹھائے اور وہاں پر اپنا نام لکھے ڈیٹ کے ساتھ، عبدالعظیم، اور اس کے بعد آج کی تاریخ 10 یا 9 جو بھی ہے، فلاں یہ گناہ میں کرتا ہوں، یہ گناہ میں کرتا ہوں، یہ گناہ میں کرتا ہوں. اللہ کی قسم کریے آپ کو بھٹوں کے حساب تو کرنا آتے ہیں، آپ کو میلوں کے حساب تو کرنا آتے ہیں، دنیا کے حساب تو کرنا آتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہمارے سامنے تو دنیا ہی ہے، ہمارے سامنے تو بھٹے ہی ہیں، ہمارے سامنے تو دکانیں ہیں. میرے بھائیوں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے، آخرت کا حساب لگائیے. کتنی نمازیں پڑھی، آج سے صبح میں کیا کیا گناہ میں نے کر لیے ہیں. یہ کام کریے، یہ کام کرو گے تو اللہ والے بنو گے، ورنہ اگر بھٹوں کی گنتیاں کرو گے، میلوں کے حساب رکھتے رہو گے، پھر کیا کہلاؤ گے؟ دنیا والے کہلاؤ گے، پیسے کے غلام کہلاؤ گے. اور پیسے کا غلام نہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہوا ہے اور نہ آخرت کے اندر کبھی کامیاب ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی باتیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین اگر ایک بندے کے اندر بھی، چاہے ان باتوں کے ذریعہ میرے اندر بھی، اگر میں کوئی بدلاؤ لے کر آ جاؤں، میرا ایک بھائی بدلاؤ لے کر آ جائے، وہ متقی بن جائے، اس کی زندگی بدل جائے، وہ یہ نوجوان ہے وہ داڑھی رکھنے والا بن جائے، کیونکہ اس کو پتا ہے داڑھی رکھنے کا حکم میرے رب کی جانب سے دیا گیا ہے. اگر ایک نوجوان بھی داڑھی رکھنے والا بن جائے، ایک نوجوان بھی آج کی تقریر سے اللہ کی قسم اگر سٹے سے رک جائے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں آج کی تقریر میں. ورنہ میری تقریر کا کوئی فائدہ نہیں، ورنہ من جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں. جلسے کرانا جائز ہے، لیکن کب جائز ہے؟ جب ہم ان جلسوں کا فائدہ اٹھائیں. ورنہ ان جلسوں کو سننے سنانے کا صرف ہم نے ڈھول تماشے کے حساب سے بنا لیا جائے کہ یہ عظیم صاحب لہرا مارتے ہیں، لہرا سننے میں مزہ آتا ہے، عزیز صاحب لہرا مارتے ہیں، لہرا سننے میں مزہ آتا ہے. نہ تو ہمیں قرآن کی آیتوں سے مطلب ہے، نہ حدیث کی، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کوئی مطلب ہے. تو پھر یہ جلسے ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے. اللہ کی قسم ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمارے اندر اپنا تقوی کوٹ کوٹ کر بھر دے، ہمارے اندر اپنی خشیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے، تاکہ ہم تجھ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، عقیدے پر زندہ رکھ، احسان پر زندہ رکھ. وآخر دعوانا